جلسے چہاروں میں منطق کی ایک استاد وسیم 11 میں بہمن 1392 مدرسے علم ثقل ہے. اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ معمولاً یہ عبارت نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے کہ وہ، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ خود پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کے بارے میں آگا ہم گفتگو کر رہے تھے. عرض ہوا کہ آج کے بعد علم حضوری کا پروندہ ہم نے بند کر دیا، لہذا کل کوئی بندہ آپ سے منطق کا امتحان لینے آئے گا اور سوال کرے گا نا علم کی تعریف کریں، تو وہ آپ سے علم حصولی کی تعریف پوچھنا چاہتا ہے. یہ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا. وہ آپ سے جب سوال کرے گا نا تو کہے گا علم کی تعریف کریں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا. جو عام طور پر سوال کرتے ہیں لوگ، وہ ایسے ہی ہوتا ہے مقصد. اس سوال سے بحث کا آغاز کرتے ہیں آغا مظفر، کہ جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں بیان کر رہا ہوں. علم حیوانات اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حیوانات اور جانوروں کو علم بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا، اگر جانوروں کو، حیوانات سے مراد میری جانور ہے، اگر ان کو بھی علم ہوتا ہے تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے نا؟ اگر حیوانات کو، جانوروں کو بھی علم ہوتا ہے تو پھر انسان اور جانور میں، حیوان میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ان کا جو علم محدود ہے، لیکن انسان کا علم جو ہے اشرف المخلوق کا جو روح پیدا کرتے ہیں، اتنا جو وہ فکر کو اپنے استعمال کرے گا. صحیح ہے، یہ بھی من جہت صحیح بات ہے. ان میں سے جانوروں کے اندر چاروں نہیں پائی جاتی ہیں، اگر 2 پائی جاتی ہیں وہ 2 میرے ذہن سے نکل گئی. یہ صحیح ہے، باقی اس طرح صحیح ہے. اسی اعتبار سے آغا مظفر کہتے ہیں آپ کو دقیق طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ انسان حیوان سے علم کے کس مرحلے میں جدا ہوتا ہے، ہم آپ کو علم کے چند مراحل کے بارے میں بتاتے ہیں. علم کے چند مراحل ہیں کہ کلی طور پر 4 مرحلے ہیں یا 4 مراتب ہیں. علم حسی، علم خیالی، علم وہمی اور علم عقلی. انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے علم عقلی کے مورد میں، درست ہے؟ علم عقلی کے مورد میں انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے. بقایا وہ جو 3 مراحل ہے، علم حسی، علم خیالی، علم وہمی، ان تینوں مراحل میں انسان کے ساتھ حیوانات بھی شریک ہیں. بعض حیوانات میں وہ تینوں علم پائے جاتے ہیں، بعض حیوانات میں 2 پائے جاتے ہیں، بعض میں کوئی 1 پایا جاتا ہے. لیکن یہ مورد کہ جس مورد میں انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے وہ علم عقلی ہے. یہ تقریباً ہمارے 2-2.5 صفحوں کا خلاصہ ہے. لیکن ابھی اس کو بیان کریں کہ ظاہر سی بات ہے کہ علم حسی کیا ہے، علم خیالی کیا ہے، علم وہمی کیا ہے، علم عقلی کیا ہے، ہر ایک کو بیان کریں گے. لیکن کل باز کا خاکہ یہ ہے کہ سوال انسان دقیقاً حیوان سے علم میں کس مرحلے میں جدا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے مراحل کو ذکر کریں، یا اس کو ایک اعتبار سے کہتے ہیں اقسام علم بھی. علم کے اقسام، آگا علم کے کتنے اقسام ہیں؟ ایک لحاظ سے 4 قسمیں: علم حسی، علم خیالی، علم وہمی، علم عقلی. درست ہے؟ ان 4 کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ کہ جس کے بعد انشاءاللہ بحث میں ہم لوگ وارد ہو جائیں گے اور مطلب روشن ہو جائے گا. آگا انسان کو خداوند متعال نے 5 حواس ظاہرہ دیے ہیں. کتنے حواس ظاہرہ دیے ہیں؟ 5 حواس دیے ہیں، جن کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں. کہ کون کون سے ہیں؟ ہاں، یہ
اس شامہ ہے، اس کو عام بعض افراد پڑھتے ہیں شامعہ، شامعہ نا، شم یشم، اس سے شامہ، درست ہے، شامہ. خب باصرہ دیکھنے کی قوت، سامعہ سننے کی قوت، شامہ سونگھنے کی قوت، ذائقہ چکھنے کی قوت، لامسہ چھونے کی قوت. یہ 5 حواس ہیں جو خداوند متعال نے انسان کو عطا کی ہے. سب سے پہلا جو علم کا مرحلہ ہے وہ ہے علم حسی. کیا ہوگا؟ علم حسی. علم حسی کی تعریف کیا ہے؟ علم حسی یعنی جو 5 حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل کیا جائے. درست ہے، 5 میں سے کسی ایک کے ذریعے سے، اس کو کہتے ہیں علم حسی. اگر میں یہ کتاب دیکھ رہا ہوں، اس کی صورت میرے پاس آ گئی، یہ علم حسی ہے. اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، خب آپ کے پاس علم جو حاصل ہوا یہ علم حسی ہے. اگر آپ نے کسی خوشبو کو سونگھ لیا، اس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، علم حسی ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو چھو لیا، اس کی صورت آپ کے ذہن میں آئی، اس کو علم حسی کہیں گے. اگر اسی طریقے سے کوئی ذائقہ آپ نے چکھ لیا، اس ذائقے کے ذریعے سے جو علم آپ کو حاصل ہوگا، اس کو علم حسی کہیں گے. خلاصہ علم حسی وہ علم ہے جو ان حواس خمسہ ظاہرہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے آپ حاصل کرتے ہیں. خوب آپ مجھے بتائیں، اس علم میں حیوانات آپ کے ساتھ شریک ہے یا نہیں ہے؟ خوب کتا بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کی صورت اس کے ذہن میں آتی ہے، درست ہے. کچھ سنتا ہے، کچھ سونگھتا ہے، کچھ ٹچ کرتا ہے. بلکہ بعض حیوانات آگا اس علم حسی میں انسان سے زیادہ قوی ہوتے ہیں، بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں. مثلا وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ عقاب، وہ کتنا اوپر ہوتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا اوپر ہوتا ہے، وہاں سے ایک چیز کو وہ دیکھ لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے. بلکہ ایک قصہ بھی بتاؤں میں آپ کو. خواجہ نصیر الدین طوسی ہماری تاریخ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، درست ہے. وہ بہت بڑے علم حیات اور علم فلکیات کے ماہر تھے. ایک دن ناآشنا طریقے سے سفر کر رہے تھے. خب یہ بزرگان کی علامت تھی، جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے ان میں اس اعتبار سے اصلاً تکبر نہیں ہوتا تھا، خود نمائی نہیں ہوتی تھی. ناآشنا طریقے سے سفر کر رہے تھے. بھئی کوئی پہچان نہ لے، وگرنہ جو بندہ پہچانے گا وہاں پر جاؤں گا تو حاجیہ ہوگا، بک یا اللہ ہوگا، بسم اللہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اس سے بچنے کے لیے تعارفات سے وہ ناآشنا طریقے سے جا رہے تھے. خوب ایک گاؤں میں پہنچے، کسی دیہاتی کو کہا کہ بھئی میں مسافر ہوں، غریب ہوں، مہمانی کے لیے مہربانی کریں، رات رکنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ رکے. خوب گرمیوں کے ایام میں تھے، رات کا ٹائم ہوا. خواجہ نے کہا کہ یہ یہاں پر باہر بستر لگا. اس نے کہا کہ نہ رات کو بارش ہوگی. سنا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی، ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہوگی. خود فلکیات کا ماہر یوں دیکھا ادھر ادھر، یہ وہ کہا نہ بابا کوئی علامت نہیں ہے. کہا کہ نہ بارش ہوگی. اس نے کہا نہیں ہوگی بابا، نہیں ہوگی، باہر لگا. خوب جیسے ہی آدھی رات گزرتی ہے تو بارش شروع ہو گئی. اچھا، خواجہ پریشان. آپ کو پتا ہے کہ خواجہ یعنی ایک علم حیات کے اندر بہت بڑی مہارت رکھنے والے تھے. پہلا رصد خانہ بنانے والا وہ بندہ ہے. ہاں، بہت بڑی جو ہے وہ کیا ہے شخصیت تھی. یعنی یہ علم حیات میں جہاں پر بیٹھ کر رصد کو ویسے کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا کمین گاہ، تو ایسے رصد کرتے ہیں مختلف ستاروں کو، مختلف فلاں کو اس جگہ پر جو بیٹھ کر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں رصد خانہ. لیب کیسے؟ ہاں، لیکن علم فلکیات کے اعتبار سے درست. ہاں. تو پھر وہاں پر اس سے پوچھتا ہے کہ بابا یہ مسئلہ کیا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا آدمی اور تو یار مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، میرے سارے حساب و کتاب دھرے کے دھرے رہ گئے. اس نے کہا کہ میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. کیسے کچھ نہیں آتا؟
میں اتنا پڑھا لکھا آدمی, میں نے دیکھا یہ وہ, مجھے پتہ نہیں چلا. کہا کہ ناصر مسئلہ یہ نہیں, یہ جو میرا کتا ہے نا, جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اس رات اندر جا کر بیٹھتا ہے, اور میں نے دیکھا کہ کتا اندر چلا گیا. مجھے پتہ چل گیا کہ آج بارش ہونے والی ہے. تو آپ خود بتائیں, یعنی اس قصے کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مقاصد محرمہ میں, خود شیخ انصاری نے نقل کیا, مقاصد میں باعث نجوم میں اس کو قصے کو نقل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فتعجب, خواجہ تعجب کر رہے تھے. تو حیوانات کے پاس کچھ حصے ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قوی ہوتی ہے. تو اس علم کے مورد میں, علم حسی میں, ہو سکتا ہے کہ بعض حیوانات آپ سے اور ہم سے قوی ہوں. بس یہ علم کا پہلا مرتبہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں علم حسی. خلاصہ کلام آقا, علم حسی کی تعریف کیا ہوئی؟ احسن تم, جو حواس خمسہ سے حاصل کیا جائے, کسب کیا جائے. اور یہ جو میں نے ایک جملہ بھی کہا نا درس سے پہلے, خداوند متعال نے انسان کے یہ جو 5 حواس رکھے, ایسے سمجھے کہ یہ 5 کیمرہ ہیں. جیسے ہی انسان کسی خارجی چیز کے ساتھ برخورد کرتا ہے, اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے, فوراً یہ حواس اس کی تصویر کھینچ لیتے, اب کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا. اور اس دنیا میں انسان کے علم کا آغاز علم حسی سے ہوتا ہے. علم کا آغاز کس علم سے ہوتا ہے؟ علم حسی سے ہوتا ہے. پہلا علم جو انسان جیسے ہی پیدا ہوتا ہے, بچہ اس دنیا میں آتا ہے, تو پہلا مرحلہ اس کے علم کا یہ علم حسی ہے. جیسے ہی پیدا ہوا, ادھر ادھر دیکھا, اس کی صورت اس کے ذہن میں چھپتی ہے. تو آغا وہ جو ماں کی محبت اور وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں, تو اچھا اس کی طرف آتے ہیں, وہ علم وہمی میں آئے گا, اس کا مرحلہ ہے, اس کی طرف آگے آ رہا ہے. ابھی علم حسی کا مرحلہ. خود یہ نقطہ کہ میں اس کی عبارت بھی پڑھتا ہوں, لیکن اس عبارت پڑھنے سے پہلے, یا پہلے عبارت پڑھیں پھر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یہ علم حسی کو پڑھ لیں, پھر اس کے بعد علم خیالی کو بیان کرتے ہیں, پھر اس کی عبارت پڑھتے ہیں. العلم, علم, تمہید, مقدمہ. قلنا, ہم نے کہا, ان اللہ تعالی خلق الانسان مفطورا علی التفکیر. ہم نے کہا کہ اللہ تعالی نے انسان کو فطرتاً فکر کرنے والا خلق کیا. مستعدن, در حالی کہ یہ انسان استعداد رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا ہے. صلاحیت رکھتا ہے کس چیز کی؟ لتحصیل المعارف, معارف کو حاصل کرنے کی. معارف یعنی وہ علوم وغیرہ, معارف یعنی علوم وغیرہ, جو بھی علوم ہے. خداوند متعال نے انسان کو فطرتاً فکر کرنے والا بنایا, در حالی کہ انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت بھی ہے کہ معارف کو حاصل کرے. کیوں بھائی یہ مستعدن لتحصیل المعارف ہے؟ بما اعطی من قوت عاقلۃ مفکرہ, کیونکہ انسان کو عطا کی گئی ہے ایک قوت عاقلہ مفکرہ. انسان کو قوت عاقلہ مفکرہ جو عطا کی گئی ہے, اس قوت عاقلہ مفکرہ کی وجہ سے انسان میں صلاحیت ہے کہ وہ مختلف معارف کو حاصل کر سکتا ہے. اچھا, اس با کو میں نے کون سی با قرار دیا؟ با سببیہ, درست ہے. مستعدن لتحصیل المعارف, استعداد رکھتا ہے معارف کو حاصل کرنے کی. کیوں؟ بما اعطی, اس شے کے سبب جو انسان کو عطا کی گئی ہے. اچھا, وہ کون سی شے انسان کو عطا کی گئی ہے؟ ما بما, اس شے کے سبب جو انسان کو عطا کی گئی ہے. اس ما کا بیان کیا ہے؟ من قوت عاقلۃ مفکرہ, وہ قوت جو عاقلہ مفکرہ ہے. اوالی عباس, اعطا یعطی 2 مفعول ہے, اس کے 2 مفعول ہمیں دکھائیں. بما اعطی من قوت عاقلۃ مفکرہ, 2 مفعول کہاں ہے؟ ایک تو اس کے اندر اس کا ہوا ہوگا پہلا والا, اور پھر جو ہے قوت عاقلۃ مفکرہ.
کوئی اور؟ اسی کا اگر نائب فاعل لے گئے یہ دو مفعولی کی جگہ ایک مفعول سے گر جائے گا، صرف ایک مفعول آئے گا. نہیں یہ جو تاکہ دو مفعول ہیں وہ تو رہیں گے. اگر یہ وہ ہے کیا ہوا اس کو مجہول ہو گیا پھر چلیں ٹھیک ہے، فاعل کو گرا دیا. ایک مجہول یہ ہوا تو فاعل چلا گیا، پہلا مفعول نائب فاعل بن گیا. اما دوسرا مفعول کی میقات، اب یہاں پر من قوت عاقلۃ میں یہ تو ماں کا بیان ہے. معذوف لیں گے، ٹھیک ہے، شیئا یعنی اعطی شیئا من قوت عاقلۃ. نشر آغا ایک ہوگا انسان، دوسرا ہوگا قوہ عاقلہ. بما درست. ایک مفعول، ایک تو ضمیر ہے ما جو آپ بھی بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ جو بے ما او اتیا، او اتیا کے اندر ضمیر ہے، جیسے آغا علی عباس نے بھی کہا وہ نائب فاعل ہے. میں نے زائد ہے درست. نہ من زائدہ نہیں ہے، من زائدہ آغا کلام منفی میں آتی ہے. صرف پہلے دیکھے ما جاءنی من احد، قیاسی طریقے سے، من قیاسی طریقے سے. ہاں اعلیٰ سماعی طریقے سے اگر کلام مثبت میں بھی آ جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ سماعی میں پھر اسی پر رکیں گے. ہم اس کو بیس بنا کر اپنی طرف سے قانون نہیں بنا سکتے، لیکن جو قانون ہے من زائدہ کا وہ کلام منفی میں ہے. ما جاءنی من احد یہاں پر ٹھیک ہے، درست ہے. زید لیس بقائم، اعلیٰ وہ باقی مثال ہے، لیکن ما جاءنی من احد ایک مفعول اس کا ہو گیا اوتیا کا نائب فاعل. دوسرا مفعول یہاں پر محذوف ہے. من قوت عاقلۃ مفکرۃ یہ مفعول نہیں ہے، یہ اس ماں کا بیان ہے، یہ اس ماں کا بیان ہے. درست ہے آقا. بے ماں او اتیا کا ایک مفعول یہاں پر گرا ہوا ہے. درست ہے کہ وہ انسان کو فرض کریں گے. درست ہے، وہ انسان ہے. روشن ہوا مطلب؟ تو انسان تو نائب فاعل ہو گیا نا، استاد عطا کی گئی کس کو؟ انسان کو. کیا بھلے درست ہے. انسان وہ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ انسان کے لیے، اور جو نائب فاعل ہے وہ ضمیر وہ جو ماں کی طرف جا رہی ہے وہ گری ہوئی ہے. احسن تم، درست ہے. بے ماں اس شے کی سبب کہ او اتیا کہ انسان کو عطا کی گئی ہے وہ چیز. بھلے بے ماں او اتیا اس شے کے سبب جو شے انسان کو عطا کی گئی ہے. درست ہے. او اتیا کی جو ضمیر ہے وہ نائب فاعل والی وہ انسان کی طرف، اور جو ماں کی طرف ضمیر جا رہی ہے وہ ضمیر یہاں پر گری ہوئی ہے، وہ مفعول دوم ہے. درست ہے. روشن ہوا مطلب آگا؟ یہ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ عائد کبھی کبھار گرا دیتے ہیں. ضمیر میں تو ہاں مشکل نہیں ہے، عائد جو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. خب قلنا ان اللہ تعالی، آگا الیاس تعالی کیا واقع ہو رہا ہے؟ صفت کس کی؟ اللہ. اللہ کی صفت ہے. تعالی ہے کیا؟ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ آپ بولتے ہیں ان اللہ تعالی، تعالی ہے کیا؟ کون سا صیغہ ہے؟ آپ بتائیں تعالی کون سا صیغہ ہے؟ باب تفاعل حسن تم، باب تفاعل کا مصدر، مصدر ہے یہاں پر. پہلا صیغہ یہ مصدر ہے. پہلا صیغہ پہلا صیغہ کیا ہے؟ پہلا سے کون سا فعل ہے؟ فعل تفاعل جیسے فعل ماضی ہے. ہاں صحیح ہے، فعل ماضی ہے. درست ہے. ان اللہ تعالی، تو تعالی کیا واقع ہو رہا ہے؟ فعل ہے. ہاں فعل ہے، مصدر نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے؟ فعل ہے. اور کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ پہلے دن وہی چیز جس پر آغا علی عباس نے انعام لیا تھا، صفت صفت. ہاں سلمان، حال حال. کیونکہ جملہ اگر معرفہ کے بعد آئے تو حال واقع ہوتا ہے. ان اللہ، بے تحقیق اللہ تعالی، در حالی کے جو بلند و برتر ہے. درست ہے. ان اللہ تعالی خلق الانسان مفطورا علی التفکیر مستعدا لتحصیل المعارف. بھائی مستعدا لتحصیل المعارف، مستعدا کیوں منصوب ہے آگا؟ سب دواری
ترجمے میں اس کی طرف بار بار اشارہ بھی کر رہا ہوں. در حالی کے یہ بھی حال لیں گے. حال لیں گے. کس سے حال لیں گے؟ کون مستعد ہے؟ کس کی حالت ہے استعداد؟ انسان کی. اگر انسان سے لیں گے خب یمتاز بہا عن الاجماوات کہ اس قوت عاقلہ مفکرہ کے ذریعے سے انسان حیوانات سے جدا ہوتا ہے. پہلے یہ ہم نے ذکر کیا. نوئی لینا بہتر نہیں ہے کس کو؟ اس کو مستعد نا حال صحیح، حال صحیح، حال صحیح. معمولاً حال مشتق ہوتا ہے اور یہ مشتق ہے اور مفعول مطلق میں ظاہراً مصدر ہونا چاہیے. ولا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز. درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اس امتیاز کے جدا ہونے کی یا اس امتیاز کے موطن اور جگہ کو ذکر کریں. کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انسان دوسرے اجماوات اور حیوانات سے کس جگہ پر جدا ہوتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو ذکر کر دیں. ولا باس، کوئی حرج نہیں ہے بے بیان موطن هذا الامتیاز، اس امتیاز کے موطن یعنی جگہ کو بیان کیا جائے. من اقسام العلم، علم کے اقسام میں سے، علم کے اقسام میں سے کس جگہ پر انسان دوسرے حیوانات سے جدا ہوتا ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. علم من اقسام العلم، علم کے اقسام میں سے. حالا علم کون سا؟ الذی، وہ علم کہ نبحث عنہ، جس علم کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں. کیوں بحث کر رہے ہیں اس علم کے بارے میں؟ مقدمتاً لتعریف العلم، علم کی تعریف کے لیے مقدمے کے طور پر. وَلِبَيَانِ الْعَلَاقَةِ الْمَنْطِقِ بِهِ، اور اس بات کی وجہ سے کہ آپ کو بتائیں کہ علم اور منطق آپس میں کیا رابطہ ہے. عبارت روشن ہوئی؟ کیسے ترجمہ کیا؟ علاقہ یعنی رابطہ، علاقہ یعنی رابطہ، ارتباط، رابطہ. الذی سے اس علم کو بیان کر رہے ہیں. الذی، وہ علم کہ نبحث عنہ، جس علم کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. درست ہے. اچھا، میں نے ابھی جو ترجمہ کیا تھا اس مقدمتن کو نبحثوں کے ساتھ متعلق کیا تھا، اس کے ساتھ تعلق دیا. اگر اس کو اصل بات کے ساتھ بھی مرتبط کریں تو بھی بن سکتا ہے. لا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز مقدمتن لتعریف العلم، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں. ان دونوں میں سے کون سا اچھا ہے یہ آپ کل مجھے بتائیے گا. چلیں کل بتائیے گا. فنقولو، پس ابھی ہم کہتے ہیں آغا اذا ولد الانسان یولد وهو خال النفس من كل فكرة وعلم فعلی سوا هذا الاستعداد الفطری. انسان جب پیدا کیا جاتا ہے یعنی جب پیدا ہوتا ہے، یولد، جب وہ بنایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، وَهُوَ خَالِ النَّفْسِ، در حالی کہ وہ خود نفس کے اعتبار سے بالکل خالی ہوتا ہے. آغا بالکل صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے انسان. خال النفس، نفس اس کا بالکل خالی ہوتا ہے. کس چیز سے؟ من کل فکرتن، کوئی بھی فکر اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، اور خالی ہوتا ہے ہر علم فعلی سے. اگر دو اصطلاحیں ان کو سمجھیں ذرا، ایک ہے بالفعل اور ایک ہے بالقوہ. یہ پہلے آپ نے سنا ہوا ہوگا میرے خیال میں. بالفعل اور بالقوہ. بالقوہ یعنی استعداد، بالفعل یعنی جو ابھی ہے. آغا نطفہ انسان ہے بالقوہ، یعنی اس کے اندر انسان بننے کی صلاحیت ہے. بالفعل یعنی جب وہ انسان ہے، جنین جو بچہ ہے. درست ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بالفعل وہ بالکل صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. بھلے استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ابتداءً بالکل خالی ہوتا ہے. درست ہے. آگا قرآن بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پروردگار عالم نے آپ کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، شکم سے نکالا کہ لا تعلمون شیئا، پیدا ہوتے ہوئے تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے. درست ہے. اذا ولد الانسان، جب انسان پیدا کیا جاتا ہے تو یولد، وہ پیدا کیا جاتا ہے کیسے؟ وہو خال النفس،
وہ نفسانی طور پر خالی ہوتا ہے، من کل فکرتن، ہر فکر سے خالی ہوتا ہے، کوئی فکر انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی، وعلم فعلی، بالفعل کوئی علم نہیں ہوتا، سوا حاضل استعداد الفطری ہے، سوائے اس فطری استعداد، لیاقت اور صلاحیت کے، فطری طور پر اس کے اندر یہ لیاقت اور صلاحیت ہے کہ علم حاصل کر سکتا ہے، باقی بالفعل اس کو کوئی بھی علم نہیں ہوتا. درست ہے آگا؟ فَإِذَا نَشَأَ، خب جب یہ بچہ کیا ہوتا ہے یا انسان، فَإِذَا نَشَأَ کی ضمیر انسان کی طرف، یہ جب نشو و نما کرتا ہے، وَأَصْبَحَ يَنظُرُ، دیکھنا شروع کرتا ہے، وَيَسْمَعُ، سننا شروع کرتا ہے، وَيَذُوقُ، چکھنا شروع کرتا ہے، وَيَشُمُّ، سونگھنا شروع کرتا ہے، وَيَلْمِسُ، اور لمس کرنا شروع کرتا ہے. یہ لمس یلمسو بھی آیا ہے، لمس یلمسو بھی آیا ہے، دونوں درست ہے، یلمسو بھی صحیح ہے، یلمسو بھی درست ہے. خوب دیکھیں حواس خمسہ کی مثال دے دی، جب یہ نشو و نما کرتا ہے، بڑھتا ہے تو دیکھنا شروع کرتا ہے، سننا شروع کرتا ہے، چکھنا شروع کرتا ہے، درست ہے، سونگھنا شروع کرتا ہے اور لمس کرنا شروع کرتا ہے، تو نرا ہو، ہم اس انسان کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ کہ یحسو، حس یحسو، مد یا مدو، اس باب سے یحسو، یہ انسان محسوس کرتا ہے، کس کو؟ بما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، درست ہے، جو اس کے ارد گرد ہے اس کو محسوس کرتا ہے. حالانکہ اس ماں کا بیان بما حولہ یعنی کیا؟ یعنی من الاشیاء، جو اشیاء اس کے ارد گرد ہیں ان کو محسوس کرتا ہے. وَيَتَأَثَّرُ بِهَا التَّأَثُّرَ الْمُنَاسِبَ، اور ان اشیاء سے متاثر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے یعنی اثر قبول کرتا ہے، ان اشیاء کے اعتبار سے اثر قبول کرتا ہے. التأثر المناسب یعنی ان اشیاء کے اعتبار سے جو مناسب تأثر ہے ویسا تأثر قبول کرتا ہے. اگر دکھنے والی چیز ہے تو دیکھتا ہے، اگر سننے والی چیز ہے تو سنتا ہے، اگر سونگھنے والی چیز ہے تو سونگتا ہے، ایسے ایسے. فَتَنْفَعِلُ نَفْسُهُ بِهَا، پھر نفس فتنفعل نفسه، انسان کا نفس منفعل ہوتا ہے، منفعل ہوتا ہے یعنی فعل کو لیتا ہے، اثر قبول کرتا ہے. آسان لفظوں میں فتنفعل نفسه، اس کا نفس منفعل ہوتا ہے یعنی اثر قبول کرتا ہے، بہا، ان اشیاء سے، بہا یعنی ان اشیاء سے. خوب، فنعرف، ایسے عبارت. خوب، نراہ یحس بما حولہ، جب ہم نے دیکھا وہ اپنے ارد گرد اشیاء کو محسوس کرتا ہے. فنعرف، یہ ساری باتیں فنعرف، بس ہم جان لیتے ہیں کہ ان نفسہ، اس انسان کا نفس، التی کانت خالیتاً، وہ نفس جو پہلے خالی تھا، اب کیا ہو گیا؟ ان نفسہ اصبحت مشغولتاً بحالت جدیدت، تو اس کا نفس ہو گیا ہے ایک نئی حالت سے مشغول. روشن ہوا عبارت آگا؟ انا کی خبر کیا بنے گی؟ اصبحت، ان نفسہ، اس کی خبر بنے گی اصبحت مشغولتاً. اصبح خود افعال ناقصہ میں سے، اصبح خود افعال ناقصہ میں سے، مشغولتاً اصبحت کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ خبر، درست ہے. اصبحت، اس کا نفس ہو گیا ہے مشغولتاً، مشغول ہو گیا ہے، مصروف ہو گیا ہے، بحالت جدیدت، ایک نئی حالت کے ساتھ. آغا پہلے جو اس کا نفس بالکل خالی تھا، اب جو اس نے دیکھنا شروع کیا، بولنا شروع کیا، یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا، تو اب اس کے نفس کے اندر ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. درست ہے؟
کہ نسمیہا العلم، اور اس نئی حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ اگر جب یہ پیدا ہوا اس کے نفس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے جو اس کے وجود میں حواس خمسہ کے ذریعے سے 5 کیمرہ لگائے ہیں، ان 5 کیمراؤں کے ذریعے سے اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ مختلف صورتوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کا نفس خالی تھا، اب اس کے نفس میں مختلف صورتیں آنا شروع ہو گئی۔ درست ہے آقا؟ وَهِيَ الْعِلْمُ الْحِسِّي، اور وہ جو حالت جدیدہ ہے وہ علم حسی ہے۔ الَّذِي، کہ یہ وہی تعریف کریں گویا کہ علم حسی کیا ہے؟ وہ علم کہ هُوَ لَيْسَ إِلَّا حِسَّ النَّفْسِ، یا إِلَّا حِسُّ النَّفْسِ، کیا پڑھوں گا؟ حصہ نفس، اگر یعنی بے سے وہ کہتا ہے آپ اس کو نہیں لے رہے جو مفرغ ہے استثناء، یعنی بشیء ما جانی الا زیدن کی طرح ہے نا، یا ما رأیت الا زیدن، استثناء مفرغ ہے تو اس کے اعتبار سے اس کے لیے خبر بنے گی لیسا کے لیے۔ علم حسی کہ الذی هو لیسا، درست ہے آقا؟ درست ہے؟ بھلے دیگے صحیح ہے۔ الذی هو لیس الا حس النفس، کہ علم حسی نہیں ہے مگر یہ کیا ہے؟ مگر کیا ہے؟ نفس کا محسوس کرنا، نفس کا محسوس کرنا بالاشیاء، اشیاء کو محسوس کرنا۔ علم حسی یعنی یہی اشیاء کو محسوس کرنا، یہ نفس انسانی جو اشیاء کو محسوس کرتا ہے۔ التی تنالها الحواس الخمسہ، کون سی اشیاء؟ وہ اشیاء کہ جن کو حاصل کرتا ہے حواس خمسہ۔ درست ہے؟ التی تنالها، کہ جن اشیاء کو حاصل کرتے ہیں، کون حاصل کرتے ہیں؟ الحواس الخمس، حواس خمس حاصل کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں علم حسی یعنی وہ علم کے جو حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہو۔ حواس خمسہ کون سے؟ الحواس الخمس کون سے؟ الباصرۃ، السامعۃ، الشامۃ، الذائقۃ، اللامسۃ، یہ بدل بعض الحواس الخمس ہے۔ اگر وہ حواس خمسہ یہی باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ۔ وہذا اول درجات العلم، علم کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے۔ وہو رأس المال لجمیع العلوم، اور جو بعد والے جتنے بھی ہیں نا ان کے لیے رأس المال ہے۔ رأس المال آگا جب ایک تاجر تجارت کرتا ہے نا، جو ابتدائی اس کا پیسہ ہوتا ہے، جو سرمایہ ابتدائی، وہ جو سرمایہ لگاتا ہے پھر اس کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے، رأس المال یعنی وہ سرمایہ۔ تمام علوم کے لیے ابتدائی سرمایہ ہمارے پاس علم حسی ہے۔ التی، وہ علوم کے یحصل علیہ الانسان، جن علوم کا انسان مالک بنتا ہے۔ حصل علی کے ساتھ استعمال ہو، اس کا معنی ہے مالک ہونا۔ حصل علیہ یا حصل علی شیء ای ملکہ، درست ہے آقا؟ یا بعض کہتے ہیں یطلع، لیکن لغت میں ایسے آیا ہے حصل علی شیء ای ملکہ، درست ہے؟ وہ علوم کے جن کا انسان مالک ہوتا ہے، یعنی جن علوم کو حاصل کرتا ہے دیکھیے۔ وَيُشَارِكُهُ فِيهِ، اور یشارکہ کی ضمیر علم حسی کی طرف، وَيُشَارِكُهُ، درست ہے؟ بے بخشید، یشارکہ کی ضمیر انسان کی طرف، فیہ کی ضمیر علم کی طرف، انسان کے ساتھ شریک ہوتا ہے فیہ، اس علم حسی میں کون شریک ہوتا ہے؟ سائر الحیوانات، سارے کے سارے حیوانات۔ التی، وہ حیوانات کے لہا جمیع ھذہ الحواس و بعضھا، وہ حیوانات جن کے پاس یہ سارے کے سارے حواس ہیں، 5 حواس ہیں، یا کچھ ہیں، کچھ حیوانات ایسے ہیں جن کے پاس حواس خمسہ نہیں ہے، کوئی ایک حصہ نہیں، مثلا بعض ایسے حیوانات ہیں جو دیکھ نہیں سکتے۔ روشن ہوا آگا، علم حسی روشن ہوا، عبارت بھی الحمدللہ روشن ہے، روشن ہے۔ خوب، عبارت اگر روشن ہے تو ایک جی یشارکہ ہو میں ہو کہاں پر ہے؟ ہو کی ضمیر انسان کی طرف، اچھا، انسان کے ساتھ شریک ہے کون؟ سائر الحیوانات، کس چیز میں؟ فی ہے، اس علم حسی میں۔ استاد جی آپ نے بعضھا پڑھا، بعضھا جمی پر عطف کیا، التی لہا جمیع ھذہ الحواس و بعضھا۔ خوب، یہ اصل عبارت ہوگی۔ تھوڑا سا مطلب کو ابھی ہے 2-3 منٹ ہے، اس تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا وہ کرے، جھٹکا دے، تھوڑا سا عبارت سے باہر نکلے۔
مغربی سرزمین پر یہ اچھا خاصا جھگڑا ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے، انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے. انسان کوئی بھی علم پیدا ہوتے ہوئے تخلیق کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کیا نہ ابھی ہم نے پڑھا کہ نہیں لے کر آتا. نہیں تو اس پر ہاں اسی پر تو جھگڑا تو ابھی ہم نے پڑھا تو آپ نے اعتراض تو نہیں کیا. یہ تھا نالا اسٹارٹنگ میں کہ وہ محبت کا پھر کیا کریں گے اگر ہوا سے حصی کوئی سب نہ وہ تو علم نہیں ہے، وہ ایک غریزہ ہے، احساس ہے جو آپ کے پاس ہے. خلق اللہ الانسان مفطورا، مفتورن یعنی صلاحیت ہے، فطرت رکھتا ہے. صلاحیت ہے، صلاحیت ہے. تو ہاں وہ تو ہم نے بھی مانا، لیکن ہم کہتے ہیں کوئی علم بالفعل نہیں ہوتا. آگا جب اس کو بھوک لگتی ہے اور اٹھتا ہے، یہ تو غرائز ہے نا، اس کو تو علم نہیں کہتے. علم یعنی واقعاً جسے کہا جائے کہ علم یعنی تعریف سے یہ علم موجود کے بارے میں تو اس کو علم ہوتا ہے نا استاد میں ہوں. خوب. یہ ایک لمبا چوڑا معرفت شناسی میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے اور حتماً پڑھیے گا. معرفت شناسی، شناخت، انسان جو معرفت حاصل کرتا ہے، وہاں پر بھی جھگڑا ہے، ہمارے ہاں بھی جھگڑا ہے کہ پیدائش سے ہی کوئی علم انسان کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مغربی سرزمین پر دو قسم کے فلاسفہ ہیں. بعض فلاسفہ کو کہتے ہیں عقلی فلاسفہ اور بعض کو کہتے ہیں تجربی. ڈیکارٹ وغیرہ عقلی فلاسفر کہلاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ناغا انسان پیدائش سے ہی کچھ چیزوں کا علم اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اپنے ہونے کا نہ بہت ساری چیزیں ہونے کے علاوہ اور بہت سارے علوم. یہ تجربی ہے. نہ یہ عقلی فلاسفر کہلاتے ہیں. ڈیکارٹ کہتا ہے پیدائش سے کچھ علوم اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. ان کے مقابلے میں تجربی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ناغا انسان پیدائش کے وقت فقط استعداد لے کر آتا ہے، صلاحیت، علم کوئی نہیں ہوتا. علم کی اسٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے، دنیا سے ہوتی ہے. اور علم کا پہلا سرمایہ جیسے آقا مظفر نے بھی کہا ہوا سے خمسہ ہے، علم حصی ہے. اور ظاہراً ہمارے اسلامی فلسفی جو معرفت شناسی کے بحث میں بحث کرتے ہیں وہ لوگ کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ تجربی فلاسفر کا، کہ ان میں ان کے رئیس شمار ہوتے ہیں جان لاک. یہ تجربی فلسفیوں کے رئیس شمار ہوتے ہیں جان لاک. وہ کہتے ہیں کہ آقا ابتدائی تخلیق میں انسان بیچارہ ایسے ہی آتا، علم کوئی نہیں ہوتا، صرف استعداد لے کر آتے. جیسے آقا مظفر نے بھی یہاں پر کہا کہ پیدا ہوتا ہے، کوئی علم بالفعل نہیں ہوتا. اور قرآن کی بھی آیت ہم نے آپ کو تائید میں سنائی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لیکن اصل پھر فطرت کو کیا کریں گے؟ فألہمہا فجورہا وتقواہا کیا ہے؟ احسنتم، بارک اللہ، بہت اچھا. اگر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان پیدائش سے کوئی علم نہیں لے کر آتا یعنی علم حصولی، سے نہیں ہوتا اندر تو لیکن علم حضوری بھلے پیدائش سے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اپنا علم ہوتا ہے، اپنے خدا کا علم ہوتا ہے، اچھائیوں کا علم ہوتا ہے. اور یہاں سے اس مشہور اعتراض کا جواب بھی ہو جاتا ہے. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یعنی کیا؟ تو ہم جواب دیں گے اگر لا تعلمون شیئا یعنی علم حصولی، فطرت اللہ فطر الناس علیہا یعنی علم حضوری. علم حضوری کچھ لے کر آتے ہیں لیکن علم حصولی کوئی بھی لے کر نہیں آتے. یہ صاف اور شفاف ہمارا نظریہ. خوب جی کہ وقت تمام ہو گیا، علم خیالی تک نہیں پہنچ پائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.